جی محترم ناظرین، ہم اپنے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں پروگرام مسیح ہندوستان میں۔ آج ہم مرزا صاحب کے ان سب دعووں پر بات کریں گے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں مسیح کے متعلق۔ تو میں اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ پاس صاحب ویلکم، واٹسن بھائی ویلکم تھینک یو سر۔ اس نئے ایپیسوڈ میں۔ تو میرا پہلا سوال واٹسن بھائی آپ سے ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنی قبر میں زندہ رہے، اس طرح جیسے یونا نبی 3 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا۔ تو کیا آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ اس سے بیشتر کہ میں اپنے آپ کے سوال کی طرف آؤں، میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالانکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتا دیا تھا کہ مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا اس میں انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ وہ 10 حوالوں سے، 10 طریقوں سے، 10 ابواب میں وہ ثابت کریں گے، جن میں انجیل، قرآن، میڈیسن بکس جو ہیں، طبات کی بکس جو ہیں، اور تاریخی کتابوں سے وہ ثابت کریں گے کہ مسیح ہندوستان گئے اور صلیب سے زندہ اترے اور کشمیر میں ان کی قبر ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اس کے پہلے حصے کا ایک مطلب سوال ہے انجیل سے، کہ جیسے مرزا صاحب نے کہا کہ یونا نبی نے 3 دن مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تمہیں سوائے یونا نبی کے اور کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ تو میرے پاس چونکہ اس کا ایک منطقی جواب ہے جو ببلیکلی ہے، وہ پاسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ بائبل کی روشنی تو میں ہم منطقی دیکھیں گے۔ سوال صرف یہ ہے کیونکہ یونا نبی، جیسے کہ مرزا صاحب نے کہا چونکہ یونا نبی جیسے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن زندہ رہا، تو ایسے ہی مسیح بھی قبر میں زندہ تھے۔ تو اگر اس کو کمپیئر کریں تو یہ بنتا نہیں ہے۔ منطق یہ کہتی ہے کہ یونا نبی مطلب قبر میں تو کوئی بھی زندہ رہ سکتا ہے 3 دن۔ اگر میں زندہ ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے قبر کھود کے 3 دن کے لیے اندر وہ کر دیں، اوپر کھول دیں اس کو، تو 3 دن میں نہیں مروں گا، بھوک پیاس سے تھوڑا نڈھال ہو جاؤں گا، لیکن میں مروں گا۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہ کے اور وہ زندہ باہر آ جائے؟ دونوں چیزوں میں مماثلت نہیں ہے، دونوں چیزیں بالکل اپوزٹ ایک دوسرے کے۔ زمین کے اندر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اگر ہمیں کوئی کھڈے میں ڈال دے 3 دن کے لیے تو نڈھال ہو جائیں گے بھوک سے پیاس سے، لیکن مریں گے نہیں۔ لیکن تو یہ ایک معجزہ کی طرف تھا، خداوند یسوع مسیح نے جو ذکر کیا ہے وہ ایک معجزاتی یعنی حوالے سے ہے، ایک معجزہ کہ ایک بندہ جو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہا اور پھر اسے مچھلی نے اگل دیا خشکی پہ، یہ عام زندگی میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب کی موت سے قبر میں رہے، اور وہ قبر میں بھی ان کا جسم تو رہا، لیکن وہ تو ان لوگوں کے لیے نجات کے لیے بھی گئے جو ان سے پہلے مر گئے ہوئے تھے۔ تو یہ کوئی منطق نہیں بنتی اس کی، یہ منطقی وہ ہے، کوئی دلیل نہیں بنتی اس کی کہ جی اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو باقی میرا خیال ہے کہ پاس صاحب جو ہے وہ بائبل کے حوالے سے اس کا جی پاس صاحب، ویسے تو واٹسن بھائی نے جو کچھ بتانا تھا انہوں نے بہتر انداز سے بتا دیا ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کی بابت جانیں تو مسیح خداوند نے خود مرکز کی انجیل 10 باب اور اس کی 45 آیت میں کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ اور ایون تورات اور زبور اور صحائف الانبیاء مسیح خداوند کی موت اور ان کی تدفین کے تعلق سے نبوتوں اور پیشن گوئیوں سے بھری پڑی ہے۔ میں کتنے ایک حوالہ جات اس وقت پیش کر سکتا ہوں، لیکن جو ہم آگے بڑھیں گے ہم ان موضوعات پر بات کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ گناہگار انسان کے لیے اپنی جان صلیب کلوری پر قربان کریں، مر جائیں، دفن ہوں اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں۔ یہ جو 3 دن کی بات چل رہی ہے اور مرزا صاحب نے یونا کی مثال پیش کی ہے، ایکچولی انہوں نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیونکہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح آزاد کشمیر میں گیا ہے،
اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی اپنے مفروضے سے، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق وہ مر گئے، مرنے کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ دیکھیے کسی زندہ آدمی کو وہ قدیم ادوار جو جہالت کے زمانے تھے وہ اور بات تھی، لیکن مسیح کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اچانک یوں نہیں ہوا، بلکہ وہ نبیوں کی نبوتوں اور کتاب مقدس کی نبوتوں اور خدا کے پلان اور منصوبہ کے مطابق مسیح کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ اب خدا تو جھوٹ نہیں بولتا، اس کا کلام تو جھوٹا نہیں ہے، خدا تو صادق القول ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بشر نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ لہٰذا مسیح کا قبر میں ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ مسیح صلیب پر مرا ہے، اور اس کے بعد وہ قبر میں گیا اور قبر میں رہا۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ جب اس کو دفن کیا گیا تو وہ ایسے تو نہیں دفن کیا گیا کہ وہ بغیر مرے ہی اس کو دفن کیا گیا ہو، کیونکہ اس وقت کی حکومت، رومی حکومت، اور جو اس وقت کے بھی بڑی بڑی داڑھیوں والے جو مسیح خداوند کے برخلاف تھے، انہوں نے اس بات کو یقینی بنانا چاہا تھا کہ وہ ضرور مرے ہی مرے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ برابا کو چھوڑ دیا گیا اور مسیح کو کہا گیا کہ اس کو مصلوب کرو۔ وہ مصلوب ہوا یہاں تک کہ وہ صلیب پر مرا، اور اگرچہ 3 دن تک کوئی شخص صلیب پر رہتا تھا مرنے تک کی نوبت پہنچنے کے لیے، لیکن مسیح کو ابھی تقریباً 6 گھنٹے کے قریب ایسا ہوا کہ جب ارمتیا کا یوسف آیا مسیح خداوند کی لاش مانگنے کے لیے پلاطس سے، تو پلاطس نے صوبیدار کو بلایا اور کہا کہ کیا واقعی مسیح مر گیا؟ یعنی وہ خود بھی حیران تھا، اور پھر صوبیدار نے جا کر نہ صرف یوں کر کے دیکھا بلکہ اس نے کنفرم کیا، اس کے پہلو میں بھالا مارا اور خون اور پانی بہہ نکلا، اور اس کو معلوم ہوا کہ اب مسیح خود جو ہے وہ صلیب پر مر گیا ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ لوگ جو صلیب پر نہیں مرتے تھے ان کی ٹانگوں کو توڑا جاتا تھا تاکہ اس بات کو ثابت کیا جائے کہ وہ بندہ واقعی صلیب پر مرا، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال کر وادی قدرون کی طرف گند میں جا کر پھینک دیا جاتا تھا، اور ہوا کے پرندے اس کے گوشت کی بوٹیاں نوچا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ مسیح خداوند کے لیے نہ صرف یہ ہے بلکہ مختلف اور پہلوؤں کے اعتبار سے بھی ہمیں نظر آتا ہے، نبوتوں کے مطابق بھی، جیسے مسیح کو فسح کا برہ کہا گیا۔ جو فسح کا برہ ہوتا تھا اس کی ٹانگیں نہیں توڑی جاتی تھیں، اس کی ہڈیاں نہیں توڑی جاتی تھیں، اور بعین ایسے ہی مسیح گناہگار انسان کے لیے خدا کا برہ، جیسے حضرت یحییٰ جن کو ہم یوحنا کہتے ہیں، انہوں نے یوحنا کی انجیل 1:29 میں کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو بحیثیت ایک برہ کے، نبوتوں کے مطابق، پیشن گوئیوں کے مطابق، میں کہہ سکتا ہوں زبور 34:20 میں ہے کہ وہ اس کی ہڈی توڑی نہیں جائے گی، پہلے سے نبوت ہوئی اور پیشن گوئی ہوئی ہے۔ زبور 16:10 میں ہے کہ اس کے وہ قبر میں تو ہوگا لیکن اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچے گی، یعنی تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ اور جتنے بھی پہرے دار وہاں پر قبر میں تھے وہ کوئی کاکے تو نہیں تھے، نیانے تو نہیں تھے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ اندر ہے یا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب میں مرزا صاحب کی کتاب یہ مسیح ہندوستان میں دیکھتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ کوٹھے نما قبر ہوتی تھی اور کھڑکیاں ہوتی تھیں، اور پھر وہ کوئی بندہ زندہ رہ سکتا ہے 3 دن تک۔ لیکن دوسری طرف جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مسیح خداوند کی قبر کسی کوٹھا نما قبر میں نہیں تھی، وہ ایک غار میں تھی، اور اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ واقعی قبر کے اندر ہے، باہر ایک بھاری پتھر بھی رکھا گیا، قبر کو سیل کیا گیا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ زخمی مسیح اندر پڑا ہوا ہے اور پھر وہ وہاں پر سانس بھی لے رہا ہو، 3 دن وہاں پر رہ رہا ہو، پہلو میں سے اتنی زیادہ خون اور پانی بھی بہ نکلا ہو، اور ویسے بھی جب کہ تھرسڈے نائٹ سے اس کو جو صلیب کا دکھ وہ سہ رہا تھا، بلکہ زخموں کی مختلف پیشیوں میں زخموں کے سبب سے وہ انتہائی چور تھا، تو اٹ واز امپاسبل کہ یہ کہا جائے کہ مسیح مرا نہیں تھا صلیب پر، وہ صلیب پر مرا تھا اور اس کے بعد اس کو دفن کیا گیا۔ وہ رومی حکومت مرزا صاحب کی طرح نہیں تھی کہ وہ یوں
अचानक कह दे कि नहीं नहीं वो मरा नहीं था, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो मर गया और उसके बाद उसको कब्र में दफन किया गया है। तो रही बात ये यूना वाली, मसीह खुदावन ने ये कहा था कि यूना मछली के पेट में जैसे 3 दिन रहा, कब्र के अंदर रहने की बात की नौबत उन्होंने कहा, वैसे ही इब्ने आदम होगा। उन्होंने अपनी बाबत के मैं भी उसके अंदर होगा। लेकिन हम इस बारे में जानते हैं कि मसीह जिंदा कब्र में नहीं डाला गया, बिल्कुल, बल्कि मसीह मरा और आया ही इसी मकसद के लिए था। फिर वो कब्र में डाला गया और फिर उसकी तदफीन हुई और 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठा। मैं इसकी हकीकत कुछ इस तरह से समझता हूं। बिल्कुल, क्योंकि बाइबल उसको, हाँ जी, क्योंकि बाइबल उसको बड़े वाज़ेह तरीके से बताती है। और जो उस वक्त पेशन गोइयां हुई, हैकल का पर्दा जो था वो फट गया और वो सारे उस वक्त में हुए और अंधेरा छा गया, जो कुछ लिखा था वो तमाम चीज़ें पूरी हुई। ऐसे ही जी वाटसन भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सबसे पहले तो मैं एक बात इस हवाले से, पास्टर साहब ने बड़ी तफसील से बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया और ये बाइबल की जो बातें हैं ये बड़ी खुली रोशन दलाइल है हमारे पास। मैं पहले तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ जब मज़हबी दोस्तों से कि आप पहले तो ये फ़ैसला कर लें कि आप अंजीर पर बिलीव करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी दुनिया में किसी भी अदालत में, बल्कि अभी तो पाकिस्तान में एक कानून बन रहा है कि जो झूठा गवाह होगा उसे सज़ा, बड़ी सख्त सज़ा दी जाएगी। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक बंदे को झूठा भी कहें और फिर उसकी गवाही भी दें? ये कहते हैं हमारी मुकद्दस किताब जो है उसमें तहरीफ हो गई है, वो तब्दील हो गई है, यानी वो गलत हो गई। अब अगर वो गलत हो गई है तो आप उसके दलाइल भी दे रहे हैं हमें, या तो ये मैं मान लें कि आप वो ठीक है तो फिर हम आपसे बात करें इंजील के ऊपर, बाइबल पे। आप कहते हैं वो गलत है, तो जो चीज़ें आपको सूट कर रही हैं वो ठीक हैं, बाकी चेंज हो गई है। आगे चलते हैं। पास्टर साहब ने उसकी वैसे तो बड़ी अच्छी तफसीर बताई है, लेकिन आप ये देखें कि मसीह का क्योंकि आगे जिक्र भी है उस किताब में लानती मौत का, कि जी लानत, क्योंकि इंसान की जो बका थी, इंसान की जो यानी जो उसकी मुश्किलात का या उसके गुनाहों का कफ़ारा था वो खून के उस पर था, खून के मतलब खून ही की सूरत में था। हमने उसको देखा है पुराने अहदनामे में। बिल्कुल, आप इब्राहिम को देखें, जब उसने अपने बेटे इसाक को कुर्बानी के लिए किया तो वहाँ पर भी कुर्बानी जो थी वो खून की थी। बिल्कुल, कुर्बानी जो थी वो ऐसा नहीं था कि आप जाके तो 2 किलो मिठाई ले जाओ या कुछ, खून की थी। मूसा के ज़माने में जब उनको निजात देनी थी, उनको बचाना था इसराइलियों को, तो वहाँ पर भी खून जो था वो यानी उनके चौखटों पर लगा और खून ने उनको बचाया। यानी हमारा जो गुनाह है जो हमारे वरासत में हमें मिला है उसका भी तो कोई ना कोई सिलसिला होना था। चले हम इसको इस तरह कहते थे कि ये हमारा अकीदा है, हम मसीह हैं, हमारा अकीदा है कि खुदावंद उस मसीह जो थी वो हमारी नस्ल इंसानी के लिए। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जो कोई मतलब अगर आप गौर से देखो तो आपको रहमतुल आलमीन अगर कोई नज़र आता है इस पूरी कायनात में तो वो खुदावंद उस मसीह। उसके अलावा आप ज़ुबानी जो मर्जी कहें लेकिन साबित नहीं कर सकते आप रहमतुल आलमीन सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के अलावा कहीं फिट बैठता नहीं। वो दुनिया में आए, उन्होंने अपनी दुनिया यानी एक आम आदमी की तरह एक चरनी में पैदा हो और फिर उसके बाद यानी चले मैं क्योंकि हम मसीह हैं उस हवाले से भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब यूना नबी के हवाले से जो जिक्र हुआ उस पर पास्टर साहब ने भी बताया और आगे से मैंने भी ये बताया कि जी ये एक मौजज़ाती हवाले से तशबीह दी गई है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और बाइबल पे आप लोग बिलीव नहीं करते तो उसके ऊपर आपको सवाल करने का कोई हक भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बाइबल में वो अपने मतलब की जो चीज़ें वो ढूंढ ली और उन पे वो एतबार करते हैं, उन पे वो दलाइल देते हैं, उन पे वो बहस करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें जो उस फैक्ट को सही करार देती हैं उन्हें वो कह देते हैं आपने तब्दील की है। तो क्योंकि अगर आपने बाइबल को मानना है तो आप मुकम्मल मानें, ठीक है, उस पर मुकम्मल ईमान रखें, तो फिर उसे एक्सेप्ट भी करें ना उन सारी चीज़ों को। इसमें एक इजाफा मैं ज़रूर करूँगा, बल्कि ये हमारे देखने वाले जो हैं वो भी सुने। मिर्ज़ा साहब जो हैं, मुझे नहीं पता आगे इस किताब में मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने ये दलील, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, जो दावा किया उन्होंने। तो जब लोग उनसे पूछते हैं कि जी वो मसीह ने तो आना था तो वो तो उसने अपने उसी सूरत में आना था, हम ये बिलीव करते हैं कि वो बादलों पर आएंगे और वही खुदावंद मसीह होंगे जो गए हैं। तो वो ये दलील देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो मसीह जो था अब मैं दूसरी सूरत में आया हूँ, मेरा होलिया चेंज हो गया। और दलील क्या देते हैं कि जैसे एलिया नबी चले गए थे तो वो फिर यूहन्ना नबी की सूरत में आए थे।
تو میں اپنے دوستوں کو یا جو دیکھنے والے عزیز ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ غور کریں اس بات کو جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پھر مرزا صاحب کو یہ بلیو کرنا پڑے گا، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی خداوند مسیح ابن مریم مر گئے تھے تو میں آیا ہوں، لیکن ایلیا نبی مرے نہیں تھے، وہ آسمان پر اٹھائے گئے، تو جب وہ آسمان پر گئے تھے تب یونہ نبی آئے تھے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ مسیح ابن مریم قبر میں موت آئی ہے پھر آپ آئے ہو، پھر کیسے آ سکتے ہو آپ؟ یعنی آپ کی جو بات ہے اس میں کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے۔ آپ یہ بھی کہتے ہو کہ جی کوئی انسان آسمان پر نہیں جا سکتا، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا۔ چلیں ایلیا نبی آسمان پر گیا تبھی تو یعنی یوحنا کی صورت میں آیا نا وہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مرزا صاحب کے دعووں کو غلط قرار دیتی ہیں۔ اور تھوڑی سی بات میں بھی بات بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ جب میں بھی مرزا صاحب کی تصانیف دیکھتا ہوں تو ایک تو ویسے بھی میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ ایک کتاب ہے ایک خداوند کے خادم جو ابھی خداوند کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر کے ایل ناصر، بہت معروف شخصیت تھی، انہوں نے مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالہ جات دے کر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حقیقت مرزا۔ اگر پنجاب ریلیجیس بک یا بائبل سوسائٹی سے یا جہاں سے پرانی کتب ملتی ہیں آپ کو وہ کتاب مل جائے تو وہ ضرور پڑھیں، بہت اچھی کتاب ہے، میں نے بڑے سنبھال کر اس کو رکھا ہوا ہے اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سی کتاب ہے، کافی بوسیدہ ہے، اور یہ 1963 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور جتنے بھی مرزا صاحب کے دعوے ہیں ان کا اس میں ذکر ہے۔ جو کتاب ہم مسیح ہندوستان میں ہے اس کو دیکھتے ہیں، دیگر تصانیف دیکھتے ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مرزا صاحب بہت کنفیوز تھے، وہ اپنے عقائد کے بارے میں بھی بہت کنفیوز تھے، کیونکہ کبھی ایک بات کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد اس بات کی نفی کر دیتے ہیں، یا ایک بات کی نفی کریں گے تھوڑی دیر کے بعد اس بات کی تصدیق کر دیں گے، بارہا بار ہمیں کچھ اس طرح کی باتیں ان کی زندگی میں نظر آتی ہیں جن پر ہم سلولی بات کریں گے۔ بریک کا ٹائم ہو گیا تو بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ویورز، بریک کا ٹائم ہو گیا تو رائٹ اوے ہم آتے ہیں بریک کے بعد، پھر آپ سے ملتے ہیں۔ گفتگو بہت دلچسپ ہے، جائیے گا مت۔ جی ویورز، ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی بڑی مزیدار تھی، بس اب بہت ویورز کو مزہ آ رہا تھا، اور میرا جو سوال ہے اگلا کہ مرزائی جو ہیں جی قادیانی، وہ جو ہیں اور ان کے جو پروفٹ تھے میں کہوں گا، وہ بھی بڑی، مرزا صاحب جو تھے وہ مطلب اگر دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کو مطلب اپنا نبی مانتے ہیں، بڑی رسپیکٹ سے ان کا نام بھی لیتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، تو کیوں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ وہ لعنتی موت مارے گئے؟ دو تین باتیں ہیں، آپ کے سوال سے بھی کچھ سوال اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب مرزا صاحب اپنے آپ کو نبی کے حوالے سے کہتے ہیں تو وہ صرف وہ اپنے آپ کو نبی ہی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو تو خدا تک بھی کہتے ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ ان سے بہت ناراض ہیں، کیونکہ بعض اوقات تو وہ نبی کریم بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مقدسہ مریم بھی اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی ہے، وہ اپنے آپ کو پاک روح بھی ثابت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا بھی ثابت کرتے ہیں۔ اور میں ایک بات یہاں پر کہتا چلوں کہ کتاب ہے البریت اور اس کا صفحہ نمبر 78، ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں جب صفحہ نمبر 78 کہتا ہوں تو میرے کئی ایسے مرزائی دوست ہیں جو پہلے مرزائی تھے لیکن اب وہاں سے نکل کر وہ اسلام میں داخل ہوئے یا ہماری طرف آئے ہیں، تو ان میں سے کئی ایسے ہیں جو
तजर्बा कार हैं और उन्होंने ये कहा कि जब आप पेज बताते हैं तो मिर्ज़ाई किताबें चेंज करते, पेजेस चेंज करते हैं, और ताकि आप अगर कहें कहाँ पर लिखा है तो फिर तो आप वहाँ फंस पर ना जाएंगे। लिखें। तो वो इस तरह की बातें होती हैं, हमें ये बात भी जहन में रखने की ज़रूरत है कि वो जब रीप्रिंट करते हैं किताबें तो सफ़ात चेंज करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि किताब अल-बरियत और उसके पेज नंबर 78 पर उन्होंने कहा मैं खुदा हूँ। आप तो सिर्फ नबी होने की बात कर रहे थे, उन्होंने खुदा होने अपने की आप को बात की है, नाउजुबिल्ला। लेकिन दूसरी तरफ इस बात की उन्होंने नफी भी की है, और ये है नूरुल कुरान किताब हिस्सा दूम और सफ़ा नंबर 12 पर उन्होंने कहा वो नादान हर एक जिनाकार से बदतर है जो इंसान के पेट से निकलकर खुदा होने का दावा करे। तो गोया वो अपने आप के बारे में ही देखिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरफ खुदा और दूसरी तरफ वो अपने आप को जिनाकार और कहते हैं कि वो बंदा जो खुदा इंसान के पेट से निकले और वो अपने आप को खुदा साबित करे, वो इंतहाई जिनाकार और इंतहाई बदतरीन शख्स है। रही बात आपने की कि वो मसीह यस्सू के बारे में, मसीह इब्ने मरियम के बारे में जो हमारे निजात दहंदा हैं, उनकी बाबत नबी होने की बात और उसके बाद उनकी लानती मौत के बारे में बात की है उन्होंने। देखिए, मैं मसीही ईमान के तहत मसीहा की बाबत ये कहूँगा कि आप नबी थे, लेकिन सिर्फ आप नबी नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे कई मुसलमान दोस्त यीशु मसीह को नबी के तौर पर मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि वो नबी से कहीं ज्यादा बढ़कर थे, इन सितारों से आगे जहां और भी है। और हमारी दुआ है कि खुदा हमारे मिर्जाई हजरात को और वो लोग जो मसीहा को नहीं जानते उनको चश्मे बीना अनायत फरमाए, ताकि वो कुतुब के सफ़हात का मुतालिया करें और जाने कि वो सिर्फ नबी नहीं बल्कि नबी से कहीं ज्यादा बढ़कर थे। बात जब चलेगी तो फिर बात करेंगे कि वो क्या क्या थे। एक और बात हुई है लानती मौत की। बात यह है कि जब मैं इस्तिस्ना की किताब देखता हूं जो तौरात की किताब है और 21 बाब और उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है जो दरख्त पर लटकाया गया गोया वो लानती मौत मरा। इसका मतलब ये लकड़ी पर लटकाया गया, ट्री। और ये उन लोगों की बात हो रही है जो इंतहाई उस जमाने के बुरे और बदकार लोग, चोर डाकू, जिनको हम लफंगे या जिनके लिए सजाए मौत वारिद है, उन लोगों को यूं लकड़ी पर लटकाया जाता था, बलियों पर लटकाया जाता था, सलीबों पर लटकाया जाता था और यूं उनको वहां तड़प तड़प कर अपनी जान देनी पड़ती थी। और ऐसे आदमी को जो वहां पर मरता उनको यह कहा जाता था कि वो लानती मौत मरा है। अब जब मसीह यस्सू की बाबत हम बात करते हैं और ये बात वो कहते हैं कि जी वो मसीह लोग, ईसाई लोग ये कहते हैं कि वो लानती मौत मरा, मैं एक रेफरेंस आपकी खिदमत में तिलावत करना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है मसीह हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। और ये अहद जदीद में वही इस्तिस्ना की किताब वाली बात की तस्दीक में मुकद्दस पौलुस उसी हवाले को पेश करते हुए गलतियों 3 बाब की 13 आयत में इस बात को यहां पर पेश कर रहे हैं कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती हुआ। असल में जब वो मसीह की बाबत बात कर रहे हैं तो उनका मतलब ये था कि गुनाह एक लानत है। ये गुनाह मेरा था और मिर्जा साहब का भी था और साहब आपका भी था और हमारे जितने भी नाजरीन हैं आपका भी था। ये गुनाह एक लानत था और लानत है, और ये गुनाह जो लानत है ये मेरी लानत है, मैं लानती था। मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन गुनाह की लानत के तले हम थे। शरीयत हमें उस लानत से आजाद नहीं कर पाई, बल्कि उसने और मुजरिम ठहराया कलाम मुकद्दस के मुताबिक। लेकिन मेरी लानत, और अगर कबूल करें तो आपकी लानत और मिर्जाइयों की लानत, कुल जहान के गुनाहगार लोगों के गुनाहों की लानत, वो जो मासूम और बेऐब और बेगुनाह था। मेरे मुसलमान दोस्त मसीहा की बाबत कहते हैं
کہ وہی واحد معصوم اور بے عیب تھے، اور میں ان کے اس خیال کو جو ان کی مقدس کتاب کے مطابق ہے اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسیح کی عظمت کو بہت بلند کیا ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لعنتی موت مرا، تو یہ لعنت اس کی اپنی نہیں تھی، یہ گناہگار لوگوں کی لعنت محبت کے سبب سے اس نے خود اپنے اوپر لی، اور وہ خود گویا لعنتی ہوا، لعنتی بنا، کیونکہ میں لعنتی نے لعنتی موت مرنا تھا. لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے کلمہ کو بخش دیا، یسوع مسیح کو بخش دیا، روحانی طور پر اپنے بیٹے کو بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یوحنا 3:16. مطلب یہ کہ اس نے میری اور آپ کی اور کل جہان کے گناہگار لوگوں کی لعنت کو خود اپنے اوپر لے لیا. گناہگار تھا نہیں لیکن گناہگار بن گیا، لعنتی تھا نہیں لیکن لعنت لے لی، تاکہ اس کی برکت کا وارث میں بن سکوں اور اہل جہان مسیح خداوند پر ایمان لانے کے اعتبار سے برکت کے وارث ہو سکیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا خداوند ایسے لوگوں کو تو چشم بینا عنایت فرما تاکہ وہ فہم حاصل کریں، تاکہ وہ سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہے. تھینک یو پاسٹر جی. واٹسن بھائی، میں پاسٹر کی وہ ایک بات کو جو صفحات جو تبدیل کرتے ہیں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ضرور. کہ وہ پیجز جو ہیں، مثال کے طور پہ اگر مسیح ہندوستان کی کتاب نمبر 5، تو جب آپ اس کو آپ روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 میں مسیح ہندوستان کو دیکھیں گے تو اس میں پیج فرق ہو جاتا ہے. اور بلکہ اس کے علاوہ بھی میرے پاس ایک کتاب ہے دعوت الامیر جی. اس کا میں نے ریفرنس کسی کو دیا تو وہ پیج نمبر 78 تھا. میں نے بلکہ اس کی ایک ویڈیو بنا کے بھی ان کو دکھائی، وہ مان نہیں رہے تھے احمد جی. تو وہ پیج جا کے پتہ نہیں 100 تو کتنے نمبر پہ وہ پیج لگا دیا انہوں نے. تو اس طرح یہ کرتے ہیں، اور یہ کیوں کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن واقعی یہ اس طرح کی ہیر پھیر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. تو اور اگر ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں مرزائیوں کے تعلق سے، ان کے جو فرسودہ عقائد ہیں ان کے تعلق سے، تو کیوں نہیں وہ یوٹیوب پہ جائیں اور شمس الدین نام کا ایک شخص، وہ بڑا اچھا شخص ہے، وہ پہلے مرزائی تھا، سال اس نے گزار دیے اس تاریکی میں، لیکن اس مرزائیوں کی اس قید سے نکلا اور اب وہ یوٹیوب پہ بتاتا ہے کہ یہ جو مرزائیت ہے، یہ جو قادیانیت ہے، یہ جو تعلیم ہے، اس کے کوئی ہاتھ پاؤں ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اچھا ہوگا کہ شمس الدین نام ڈال کر دیکھیں. بڑی بڑی کتابیں مرزائیوں کی اس نے ٹیبل پر رکھی ہیں، اور وہ جواب دیتا ہے کہ ان کے یہ فرسودہ عقائد ہیں اور یہ ان کے جوابات ہیں. یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ناظرین بڑے صاحب فہم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان باتوں سے مستفیض ہوں اور خود مضبوط ہوں اور دوسروں کی مضبوطی کا سبب بنیں. تھینک یو پاسٹر جی. ویورز، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ پاس صاحب نے اور واٹسن بھائی نے بڑے ہی واضح طریقے سے ان دعووں کو جو مرزا صاحب نے کیے ان کو وضاحت کر کے بتایا، بائبل کی روح سے بھی اور ویسے بھی ان کی کتاب سے. تو ناظرین دیکھتے رہیے گا BTL ٹیلی ویژن، اور ضرور ہم سے اپنے سوالات کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، تو ہم آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کے سوالات کے ہم جواب دیں، ہمارے ایکسپرٹس، اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بس اب آپ کے واٹسن بھائی آپ کے کہ آپ نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آج کلیئر کی ہیں اور بڑی وضاحت سے بتائی ہیں بائبل سے اور مرزا صاحب کی بک سے بھی، کیونکہ وہ واقعہ میں ایک کنفیوز شخصیت تھے. اور میں نہیں جانتا کہ جو وہ کنفیوز تھے اور آگے جو ان کی ٹیم ہے وہ میرے خیال میں اس روشنی کے دور میں بھی، اس ترقی کے دور میں بھی، انٹرنیٹ کے دور میں بھی وہ کنفیوز ہیں کہ ہر دن وہ چینج کرتے ہیں یا صفحات چینج کرتے ہیں کہ لوگ انہیں نہ بات اس پہ کر سکیں. لیکن سچ کبھی چھپ نہیں سکتا ناظرین، تو سچ کی تلاش میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیے. تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.